بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ٹاک شو ود نعیم خان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ روز یعنی کہ مورخہ 13/2/2024 بوقت رات 9:30 بجے پاکستان کے نامور سیاستدان چودھری شجاعت حسین جو کہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں کہ گھر میں سیاسی ستاروں کی ایسی کہکشاں اتری کہ سب حیران پریشان ہو گئے۔ یہ سیاسی کہکشاں میں جو ستارے تھے ان میں پیپل پارٹی کے جناب اسد علی زرداری صاحب، مسلم لیگ نون کے جناب میاں شہباز شریف ہمراہ ساتھی، عوامی مسلم لیگ کاف کے تو خود چودھری شجاعت صاحب تھے، ان کے ساتھ MQM کے جناب خالد مقبول صدیقی بما ساتھی، اسی طرح IPP کے جناب علیم خان صاحب ساتھ ہوں چودھری، اور دیگر پارٹیاں سب نے اس گھر میں پناہ لی اور وہاں پر حکومت سازی پر بات ہوئی کہ آئندہ حکومت کیا ہوگی، اس کے فیچرز کیا ہیں، خد و خال کیا ہیں۔ تو میں ایک ادنا سا طالب علم سیاست کا یا معاشرے کا، تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی پارٹیاں ہیں، چودھری شجاعت حسین تو ایک بیمار آدمی بھی ہیں، سیاست سے وہ پیچھے ہی ہیں، تو کہیں اور جگہ کیوں نہیں یہ سارا محفل سجی، ان کے گھر میں کیوں سجی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب جب ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو واقفان حال سے پتہ چلا کہ یہ سارا مینیج تھا، یہ سارا مینیج پروگرام پیچھے سے طے تھا کہ وہیں اسی گھر میں بیٹھک ہوگی اور وہی شخصیت چودھری شجاعت حسین بٹوین دا تمام پارٹیز یا امنگ دا تمام پارٹیز گرنٹر بھی ہوں گے کہ آنے والی جو حکومت ہے جو بن رہی ہے اس میں اگر کسی پارٹی کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو، پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے ہو یا مسلم لیگ نواز کی طرف سے یا MQM کی طرف سے یا IPP کی طرف سے، تو چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ ایک صلح جو کا کردار ادا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مینیج پروگرام کے پیچھے کون تھا؟ تو جناب علی، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو رابطے کروائے گئے ہیں، جو ڈیلز کروائی گئی ہیں، اس کے پیچھے جناب محسن علی نقوی صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی کاویوں سے ملک میں استحکام نظر آ رہا ہے۔ ادروائز تو جیسے عمران خان صاحب نے کہا جی ہم ان کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ ان کے PP سے یا نون لیگ سے یا MQM سے بات نہیں کریں گے، تب اگر ان کی بھی حکومت نہ بنتی تو آٹومیٹکلی اسمبلی ڈیزالو ہو جانی تھی، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر نئے الیکشن، ملک اربوں روپے کا پھر خرچہ۔ تو محسن نقوی صاحب کا یہ اقدام تو بظاہر بڑا قابل تعریف ہے، لیکن وہ باتیں کہ وہ اتنی اہم وہ تو جا رہی اتنی اہم حیثیت ان کی کیا ہے؟ تو چودھری شجاعت حسین ان کے بزرگ ہیں، محسن علی نقوی صاحب کے، CM پنجاب کے، کیونکہ چودھری سارق صاحب ان کے ہم زلف ہیں۔ تو سارا جو کٹ ہوا ہے اس میں مستقبل کا نقشہ نظر آ گیا، لیکن وہاں پر ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی کہ میاں شہباز شریف نے کہا کہ ہم میاں نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول کر لیں۔ جب وہ میاں شہباز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے تو نظر آ رہا تھا کہ وہ صاحب بس غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے کارنر کیا گیا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، تو وہ کچھ اس میں باہر کے لوگ بھی ہیں، کچھ اپنے لوگ بھی ہیں۔ تو اس کٹ کے بعد فوری طور پر میڈیا پہ خبریں آ گئی کہ CM پنجاب کے لیے جناب مریم نواز شریف صاحب ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو معاملہ تو ختم۔ سندھ میں پیپل پارٹی کلیئر میجارٹی ہے، کسی کی ضرورت نہیں اتحاد کی۔ KPK میں انڈیپینڈنٹ جو ہے طریقے انصاف کے مہیا یافتہ
ان کو بھی کسی کی ضرورت نہیں، بہت بڑی تعداد ہے ان کی. تو معاملہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سب کو حصہ بقدر جسہ دیا گیا ہے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی حکومتیں بنائی گئی ہیں. تو مرکز چونکہ نہیں کوئی پارٹی اکثریت حاصل کر سکی تو مل کے انہوں نے کہا کہ حکومت بنائیں. تو یہ آگے کیا ہوتا ہے، آگے کردار سب سے اہم چودھری شجاعت حسین کا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ وہ وہ ذمہ دار ہوں گے تمام پارٹیوں کو اکٹھا رکھنے میں. تو چودھری شجاعت حسین صاحب آپ کو مبارک ہو. پاکستان مسلم لیگ آپ کی 3 سیٹیں ہیں، ان کو مبارک ہو. طارق بشیر چیمہ صاحب کو مبارک ہو، ان کی وہ کاوشیں ہیں اس سارے معاملے میں. تو چودھری سارق صاحب پھر آپ کو پتہ وزیر ہیں، پنجاب میں بھی ان کے چھوٹے بھائی ہیں، گجرات میں ایم پی ہیں، وہ بھی ایم پی ہیں. تو یہ سارا کھیل تماشا اب ختم. اب ان فیوچر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں باتیں ہوں گی. تو ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اپنے کمنٹس دیجئے گا تاکہ آپ کی رائے جو ہے ہمارے لیے بڑی مقدم ہوتی ہے. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.